ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، مگر یہ کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ھدی للمتقین، کہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جن کے دل میں تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا سادہ مطلب ہے اپنے انجام کے بارے میں دل میں پیدا ہونے والا کھٹکا۔ جن لوگوں کے دلوں میں یہ کھٹکا ہوتا ہے، قرآن ان کو ضرور ہدایت سے روشناس کراتا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کبھی اپنے انجام کے بارے میں کوئی کھٹکا پیدا نہیں ہوا، تو قرآن ان کو ہدایت کے راستے پر نہیں لاتا۔ ہم قرآن میں غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن جن لوگوں نے قرآن سنا اور ہدایت نہیں پائی، تو ان کے دلوں میں ایسا کوئی کھٹکا نہیں تھا، اور قرآن سے ہمیں اس کا سبب بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ کھٹکا کیوں نہیں تھا۔ اس کی وجہ 3 خطرناک بیماریاں ہیں جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہیں کہ جن میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یہ قرآن کی ہدایت سے محروم رہے۔ سب سے پہلی بیماری غرور و تکبر ہے۔ سرداران مکہ اسی غرور و تکبر کا شکار تھے، جس کی وجہ سے ان کے دل میں کبھی یہ کھٹکا ہی پیدا نہیں ہوا کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں، لہٰذا قرآن سننے کے باوجود بھی وہ ہدایت سے محروم رہے۔ دوسری بیماری دنیا پرستی ہے کہ جو لوگ دنیا میں اس حد تک مگن ہوتے ہیں کہ ان کا اوڑھنا بچھونا دنیاوی مفادات ہی بن جاتے ہیں، تو کبھی ان کے دل میں یہ خیال نہیں گزرتا کہ وہ اپنے انجام کے بارے میں سوچیں۔ تو ایسے لوگ بھی دن رات قرآن سننے کے باوجود قرآن کی ہدایت سے محروم ہی رہے۔ قرآن میں ان لوگوں کو منافقین کہا گیا ہے۔ تیسری خطرناک بیماری حسد ہے کہ حسد کی وجہ سے انسان دوسرے کے بارے میں ہر وقت جلن اور حسد کا شکار رہتا ہے، اور اس کے متعلق سازشوں کے تانے بانے بننے میں مصروف رہتا ہے، اور اس کا کبھی اپنے انجام کی طرف دھیان نہیں جاتا، اور نہ کبھی اس کو اپنے انجام کا کھٹکا لگتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن سنتا بھی ہے اور اس کو سمجھتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہدایت سے
محروم رہتا ہے۔ قرآن نے اس گروہ کو یہود مدینہ کی شکل میں ہمارے سامنے بے نقاب کیا ہے۔ سرداران مکہ ہوں یا منافقین مدینہ ہوں یا یہود مدینہ، ان تینوں کے اندر تین خطرناک بیماریوں میں سے کوئی نہ کوئی خطرناک بیماری موجود تھی، جس کی وجہ سے ان کے دل میں کبھی اپنے انجام کے حوالے سے کھٹکا اور فکر پیدا نہیں ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہدایت سے محروم رہے۔ اس لیے کہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں اپنے انجام کے حوالے سے کھٹکا رہتا ہے۔